بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت و فطانت، حاضر جوابی اور علمی بصیرت کے سبب ایک خاص مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے تمام رازوں سے واقفیت عطا کی تھی، اور اکثر لوگ آپ کے علم کے اس بیش بہا سمندر سے فیض یاب ہوتے۔ بیشتر مواقعوں پر علماء ان سے مناظرے کے لیے جمع ہوتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت کے سامنے ان کی ہر تدبیر میں مات ان کا مقدر بنتی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ شام کے ایک مسافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ عجیب و غریب سوالات پوچھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برجستہ اور زبردست جوابات سے آپ کی علمی قابلیت کا معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے کہ مجمع سے ایک شامی مسافر اٹھ کر سامنے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم معلومات کے لیے سوال کرنا چاہتے ہو تو ضرور پوچھو، اور محض بحث یا کسی ضد کے لیے سوال کرنا چاہتے ہو تو اس محفل کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھو۔ مسجد میں موجود حاضرین محفل بھی پرتجسس نظروں سے اس جانب متوجہ ہو گئے۔ شامی مسافر نے اپنے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ شامی مسافر نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے تخلیق فرمایا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ شامی نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس چیز سے تخلیق فرمایا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا، اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے پیدا فرمایا۔ شامی نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو کس چیز سے تخلیق فرمایا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو رکی ہوئی فوج سے بنایا۔ پھر شامی نے سوال کیا کہ امیر المومنین، سرزمین مکہ کو ام القریٰ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ام القریٰ سے مراد ہے کہ ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر شے اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے سرزمین عرب کے شہر مکہ کو، جہاں پر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ موجود ہے، ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ شامی نے اگلا سوال پوچھا، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ حضرت علی نے اطمینان سے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا عدد شمار ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر یا 6.21 میل کی لمبائی ہوتی ہے۔ شامی نے مزید سوال کیا، اے امیر المومنین، بتائیے کہ ایک ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی نے سوال کیا، اے علی، ساتوں آسمانوں کے نام کیا کیا ہیں اور ان کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت علی نے مفصل بیان کیا، آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، اور اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور وہ پانی، بخارات اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوئم یعنی دوسرے آسمان کا نام قیزوم یا معاون ہے، اور اس کا رنگ تانبے کے جیسا ہے،
اور وہ ایسے لوہے کا بنا ہوا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ آسمان سوئم یعنی تیسرے آسمان کا نام مادون یا ملکوت ہے، اور اس میں ملے جلے رنگ موجود ہیں، اور وہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ آسمان چہارم یعنی چوتھے آسمان کا نام ارفلون یا زائرہ ہے، اور اس کی رنگت چاندی کی جیسی ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرہ کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ آسمان پنجم یعنی پانچویں آسمان کا نام ہے ہون یا مزینہ ہے، اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے، اور وہ سرخ رنگ سے بنا ہوا ہے۔ آسمان ششم یعنی چھٹے آسمان کا نام عروس یا خالصہ ہے، اور وہ سبز رنگ کا ہے، اور وہ سبز چمکدار یاقوتوں کے موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ آسمان ہفتم یعنی ساتویں آسمان کا نام اجمہ یا دامیہ ہے، اور اس کی رنگت سفید ہے، اور وہ سفید موتی کا بنا ہوا ہے، اور اسی میں بیت اللہ شریف کے عین اوپر بیت المعمور ہے، جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ شامی نے اپنا اگلا دلچسپ سوال پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ بیل ایک واحد جانور ہے جو ہمیشہ اپنا سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے اس دن سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا جب سے بنی اسرائیل نے گوسالے کی پوجا کی تھی۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر سے تراشا گیا بچڑا تھا جسے سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ کے دور میں اپنے جادو کے ذریعے سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی تھی، اور حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں اس گوسالے کی پرستش کرنی شروع کر دی تھی۔ مجمع کے شرکاء امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر حکمت جوابات سن کر دم بخود بیٹھے تھے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، اے علی، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ نبی جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا حضرت یعقوب بن اسحاق تھے۔ انہوں نے ہبہ اور راحیل نامی 2 بہنوں سے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں نکاح کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ پھر مسافر نے سوال کیا، اے امیر المومنین، مد و جزر کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ سمندر میں اپنا قدم رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیر باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کے از خود بلند ہونے اور زیر ہونے کے اس عمل کو مد و جزر کہا جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے اگلا سوال پوچھا، اے علی، جنات کا باپ کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس شے سے پیدا فرمایا؟ حضرت علی نے جواب دیا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس شخص نے مزید سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث فرمایا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا، ان کا نام یوسف تھا۔ انہوں نے جنات کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، لیکن جنات نے اس نبی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اس شامی مسافر نے مزید سوال کیا، اے امیر المومنین، ابلیس کا نام آسمانوں میں کیا تھا؟ امیر المومنین نے جواب دیا، آسمان میں ابلیس کا نام حارث تھا۔ پھر اس شخص نے اگلا سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت آدم کا نام آدم رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب قسم کی زمین کی مٹی کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی نے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟
حضرت علی نے جواب دیا، حضرت آدم کی عمر 930 برس ہوئی۔ شامی نے سوال کیا، آدمی کی میراث میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، جنت میں حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے گندم کا جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر 3 دانے تھے، اس میں سے 1 دانہ انہوں نے خود کھایا اور باقی 2 دانے آدم علیہ السلام کو کھلائے۔ چونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے میراث میں عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر کیے گئے۔ شامی نے سوال کیا، وہ کون کون سے انبیاء تھے جو مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے فرزند سام بن نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا فرمایا تھا۔ شامی نے سوال کیا، روئے زمین پر سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، روئے زمین پر سب سے پہلے شعر حضرت آدم نے کہے۔ اس شخص نے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اشعار کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے روئے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی بدولت قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شدید درد و غم میں یہ اشعار کہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے، اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی ہے۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، اور قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ ہائے غم و حسرت کہ سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے غم میں اشعار پڑھے تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ اشعار پڑھے، تو شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے، اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا، لیکن تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا، اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ تمام حاضرین دم بخود بیٹھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سن رہے تھے۔ پھر وہ شامی مسافر پوچھنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات کے پانی جتنے آنسو بہے تھے۔ شامی شخص نے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کل کتنے حج کیے تھے اور حج میں ان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے 70 حج پیدل چل کے کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں راستے میں پانی کے مقامات کی طرف رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ جنت سے ان کے ساتھ آیا تھا، اسی لیے لٹورے یا خطاف کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ خطاف ابابیل کی ایک نسل ہے۔ شام کے اجنبی نے سوال کیا، اے امیر المومنین، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ حضرت علی نے جواب دیا،
خطاف نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی۔ شامی نے سوال کیا، اس پرندے یعنی خطاف کے پاس ایسا کیا ہے جو قیامت تک اس کے پاس رہے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا، اس پرندے کے پاس کتاب اللہ کی 9 آیات ہیں جو قیامت تک اس کے پاس رہیں گی۔ شامی نے سوال کیا، وہ کون سی آیات ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ آیات یہ ہیں: سورہ کہف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات 45 تا 47 تک، اور سورہ یاسین کی 3 آیات 9 سے 11 تک۔ شامی مسافر نے سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس نے کی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی نے سوال کیا، اے امیر المومنین، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کو نوح کس وجہ سے کہا جاتا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک اپنی قوم پر نوحہ کیا تھا۔ پھر شامی نے آخری سوال کیا، اے علی کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، کشتی نوح کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ شام کا وہ مسافر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہوا اور آپ کی فہم و فراست اور حاضر جوابی کا متعارف ہو گیا۔ یہ تھے شام کے ایک مسافر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے کچھ عجیب و غریب سوالات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متاثر کن جوابات۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔